سال 2026 اگر آپ کے پاس صرف $15 ہوں تو آپ پاکستان کے کسی بھی بچے کی ویڈیو آسانی سے خرید سکتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات اس میں یہ ہے کہ یہ ویڈیوز ڈارک ویب پر نہیں بلکہ واٹس ایپ کے گروپوں میں اوپنلی سیل کی جا رہی ہے۔ یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک پراپر سسٹم کے تحت چلتا ہے، ایک ایسا سسٹم جو 20 سال سے چل رہا ہے اور اسی سسٹم کا نام ہے قصور فائل۔ السلام علیکم گائز، میرا نام اسامہ ہے اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم ایک ایسے کیس کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں جس کو پچھلے 20 سال سے یا تو دبا دیا گیا یا پھر اس کے بارے میں اوپنلی بات ہی نہیں۔ پولیس رپورٹس، کورٹ ڈاکومنٹس، DNA ایویڈنس اور ریئر انٹرویو اور وہ ویڈیوز جو سب مل کر صرف ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا قصور کے مجرم آج بھی آزاد اور زندہ گھوم رہے ہیں۔ پاکستان کا شہر قصور انڈیا اور پاکستان کے بارڈر کے بالکل قریب۔ ظاہر دیکھنے میں تو یہ شہر ایک بالکل عام شہروں کی طرح نظر آتا ہے، لیکن یہ شہر اندر سے بہت زیادہ مختلف تھا۔ یہاں گلیوں میں بچے زیادہ نظر آتے ہیں اور یہ وہ بچے نہیں ہیں جو روزانہ کی بیس پر اسکول جاتے ہیں، بلکہ یہ وہ بچے ہیں جو چائلڈ لیبر کا شکار، بھکاری گینگز میں پھنسے ہوئے ہیں اور سڑکوں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی ولنریبل۔ اور اسی نے ایک ایسے بزنس کو جنم دیا جو کہ آج تک چل رہا ہے۔ اسی شہر میں ایک لڑکا رہتا تھا، چلو ہم اسے نام دے لیتے ہیں احمد کا۔ احمد ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، کلاس کا ٹاپر، لیکن پھر احمد کی زندگی میں دھیرے دھیرے کچھ بدلنے لگا۔ پہلے اس نے چھوٹی چوری، پھر اپنے گھر سے پیسے، پھر گھر کی چیزیں اور پھر اپنی ماں کی جویلری تک چوری کرنا شروع کر دی۔ احمد کا والد ایک الیکٹریشین تھا، وہ 10 دن کے لیے صرف اپنے شہر سے دوسرے شہر گیا، لیکن جب وہ دوسرے شہر سے واپس آیا تو اس کی دکان بالکل خالی تھی۔ ان کا لاکھوں کا سامان، ان کے گھر کی سیونگ، کیش، ہر ایک چیز اس دکان سے پوری کی پوری طرح خالی ہو چکی تھی۔ اور ان کا یہ سب کچھ نہیں بلکہ ان کے علاوہ ان کا اپنا بیٹا احمد، وہ بھی ان کے گھر سے غائب تھا۔ اور یہ صرف احمد نہیں تھا بلکہ اس کے علاوہ 2 اور لڑکے تھے، قاسم اور شجاع۔ ان دونوں کا بھی سیم ٹو سیم احمد والا پیٹرن تھا، پہلے بیہیویئر چینج، اس کے بعد گھر کا سامان چوری ہونا اور اس کے بعد اچانک سے وہ دونوں کا غائب ہو جانا۔ یہاں پر سوال صرف ایک تھا کہ آخر قصور کے بچے بھاگ کیوں رہے ہیں۔ ایک لڑکا امین، صرف 10 سال کا، 5th کلاس کا اسٹوڈنٹ۔ امین کو روزانہ اس کے اسکول سے اٹھایا جاتا تھا، اس کے ساتھ زبردستی کی جاتی تھی۔ اس کو یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور وہ اپنے دل میں یہی بات سوچتا تھا کہ شاید وہ اکیلا لڑکا ہے جس کے ساتھ ایسے زبردستی کی جا رہی ہے۔ پھر ایک دن اسکول کے ایک بچے کو ملتا ہے ایک چھوٹا سا میموری کارڈ۔ جب اسے ڈیوائس میں لگایا گیا تو اس کے اندر 25 ویڈیوز موجود تھی، اور یہ کوئی عام ویڈیوز نہیں تھی، بلکہ جب امین نے وہ ویڈیوز دیکھی تو وہ تورنت پہچان گیا کہ جو زبردستی اس کے ساتھ ہوتی رہی ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بچوں کے ساتھ وہی سیم پیٹرن کے ساتھ زبردستی ہوتی تھی۔ ویڈیوز دھیرے دھیرے پھیلنے لگی، یہاں تک کہ ان کے پیرنٹس تک بھی پہنچ گئیں، لیکن کوئی پولیس کے پاس نہیں گیا، کیونکہ اس وقت کا قانون یہ کہتا تھا کہ اگر آپ اس ویڈیوز میں موجود ہو آپ بھی اتنے ہی مجرم ہو جتنا وہ ویڈیو بنانے والا ہے۔ اس بات کے خوف سے کوئی بھی پولیس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ 8 اگست 2015 پاکستان کے ایک جرنلسٹ نے ایک سٹوری بریک، اور اس سٹوری نے پورے ملک کو ایک بار ہلا کے رکھ دیا۔ رپورٹس کے مطابق 400 سے زائد ویڈیوز، 300 پلس بچے، سب ایک ہی علاقے سے، سب ڈاکومنٹڈ ایویڈنس کے ساتھ۔ یہ کوئی رینڈم انسیڈنٹ نہیں تھا، یہ ایک پراپر آرگنائزڈ سسٹم تھا۔ انویسٹیگیشن نے جو ریویل کیا کہ یہ ایک ابیوز نہیں تھا بلکہ ایک پراپر بزنس ماڈل بن چکا تھا۔ بچوں کو ٹارگٹ کرنا، انہیں اغوا کرنا، ویڈیوز ریکارڈ کرنا، ویڈیوز سیل کرنا، پھر انہی ویڈیو سے ان بچوں کو بلیک میل کرنا اور کہنا پیسے لاؤ ورنہ ویڈیو وائرل ہو جائے گی۔ بچے مجبور
گھر سے چوری شروع کرتے تھے، اور جب گھر کے اندر کوئی بھی سامان انہیں چوری کرنے کے لیے نہیں ملتا تھا تو آخرکار وہ اپنا گھر چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ اب احمد کا اپنے گھر سے بھاگنا آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگا تھا۔ سب سے زیادہ ڈسٹربنگ بات یہ تھی کہ یہ صرف 2014 اور 15 سے نہیں چل رہا تھا، بلکہ یہ 2004، 2005، 2008 یعنی 10 سال سے زائد سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور کسی نے بھی ان 10 سالوں میں ان سب چیزوں کو نوٹس ہی نہیں کیا، یا وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جب یہ سٹوری باہر آئی، قصور کے لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ 4000 سے زائد لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ پورا ملک ایک مرتبہ شوق میں چلا گیا تھا، اور کمپیریزن ہو رہا تھا جاوید اقبال کیس کے ساتھ۔ لیکن اس دفعہ وکٹم کا نمبر جاوید اقبال کے کیس سے بھی کئی گنا زیادہ تھا۔ لیکن اب سوال ایک یہاں پہ یہ اٹھتا تھا کہ سسٹم اس میں اب کیا کرے گا۔ جب پیرنٹس پولیس کے پاس گئے، انہیں واپس بھیج دیا گیا، کیس رجسٹرڈ ہی نہیں۔ اس وقت کے لا منسٹر نے ایک بیان دیا، یہ سب فیبریکیٹڈ ہے، یہ صرف لینڈ ڈپیوٹ ہے، یعنی 400 سے زائد ویڈیو ہونے کے باوجود اس کو ڈینائی کر دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق 25 لوگ اس رنگ کا حصہ تھے، لیکن مین سسپیکٹ کو 50 لاکھ روپیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ 2015 میں 14-15 لوگ اریسٹ کیے گئے، لیکن صرف 2 لوگوں کو لائف امپریزنمنٹ ملی۔ لیکن پھر 2023 لاہور ہائی کورٹ 3 اکیوزڈ ریلیز کر دیے گئے۔ 2024 اگین 2 اور ریلیز ہوئے، یعنی 5 لوگ آزاد۔ 2018 میں ایک آفیشیل انویسٹیگیشن کی گئی، اس میں جو رپورٹ سامنے آئی اس نے سسٹم کے فیلئر کو پوری طرح سے ایکسپوز کر دیا۔ ڈیٹا جو سب کچھ بتا رہا تھا، 272 چائلڈ ابیوز کیس 2008 سے 2018 تک، کیس کا ریٹ 6% سے 16% تک انکریز ہوا۔ 75% کیس کبھی کنکلوڈ ہی نہیں ہوئے، اور جو ہوئے انہی میں سے اکیوز ایزیلی بری کر دیے گئے۔ اس ٹائم پولیس خود پیرنٹس کو تھریٹن کرتی تھی کہ 25,000 دو، نہیں تو یہ کیس تم پر ہی الٹا کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ڈی این اے رپورٹ تک کو مینیپولیٹ کرنے کی دھمکی دی گئی۔ اسی ڈر سے 80% لوگوں نے اس کیس کو واپس لے لیا۔ سپریم کورٹ نے کہا اگر وکٹم کیس واپس لے لیں تو اسٹیٹ خود کیس پرسیو کرے، لیکن اس پر کبھی بھی امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا۔ لیکن کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد پھر ایک ایسا کیس آتا ہے جس نے پورے ملک کو ایک بار ہلا کے رکھ۔ زینب انصاری، چھوٹی سی بچی، CCTV میں لاسٹ ٹائم دیکھی گئی ایک اجنبی کے ساتھ۔ کچھ دن بعد اس چھوٹی لڑکی کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے۔ ایک آدمی بھی پکڑا جاتا ہے اور لوگ سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ اس آدمی کا نام تھا عمران علی۔ DNA میچ ہوا، ملٹیپل کیس سے لنک نکلا اس کا، اور اسے ڈیتھ سینٹینس دی جاتی۔ لیکن جو پہلے کیسز تھے، اسما، مینا، عائشہ، آمنہ، سب اسی پیٹرن کا حصہ تھے، یعنی قصور فائل کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا۔ اب آتے ہیں آج کے دور میں۔ ہم سب نے یہ سوچا ہوگا کہ اتنے زیادہ کیسز ہونے کے بعد اب تو ہم ٹھیک ہو گئے، پہلے سے بہتری آئی ہو، لیکن نہیں۔ 2025 سال کی بچی فیلڈ میں ملی۔ فیب 2026 4 سال کی بچی بینڈن پلاٹ، سیم منتھ، ملٹیپل کیسز۔ پھر ایک سیریل کرمنل اریسٹ ہوتا ہے جس کا DNA اس کے ساتھ میچ کر گیا۔ جنوری 2026 واٹس ایپ گروپ ایکٹیو، 600 ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں ڈارک ویب کے ساتھ ساتھ اوپن پلیٹ فارم پر۔ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہر روز ہوتا ہے، اور دن بدن یہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا رہتا ہے۔ اس میں اصل قصوروار ہم سب ہیں، کیونکہ جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور ایسے مجرموں کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تو ان کا سسٹم پہلے سے اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ آج کی ڈاکومنٹری یہیں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں آپ کو کسی اور ویڈیو میں۔